باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی حدثنا مسدد حدثنا یزید تحویل السند وحدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا بشر عن عبداللہ بن عون عن عامر ابی رملہ قال انبأنا مخنف بن سلیم قال ونحن وقوف مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفات قال یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ وعتیرہ اتدرون ما العتیرہ هذه التي يقول الناس الرجبیہ قال ابو داود العتیرۃ منسوخہ ھذا خبر منسوخ حدثنا ہارون بن عبد اللہ قال حدثنا عبد اللہ بن یزید قال حدثني سعید بن ابی ایوب قال حدثني عیاش بن عباس القطبانی عن عیسیٰ بن ہلال الصدفی عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذه الامہ قال الرجل ارأیت ان لم اجد الا منیحة انثى افا اضحی بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحیتك عند اللہ عز وجل. امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو ایصال ثواب خصوصیت کے ساتھ کرنا ہے، اور بالعموم تمام علماء محدثین سب کی ارواح کو ایصال ثواب کرنا ہے. بسم اللہ
اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و نبینا محمد معدن الجود والکرم و آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم، جو کچھ قرآن حکیم کی آیات کریمہ کی تلاوت کی گئی، درود پاک پڑھا گیا، یا اللہ اسے قبول فرما۔ اس کا ثواب تیرے حبیب پاک سید الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں نظر ہے، قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل تمام انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہم وسلم کی ارواح طیبہ کو عطا فرما۔ تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، صحابیات اعظام، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، اولاد امجاد، جملہ اولیاء کرام، تمام مشائخ سلاسل، جملہ علماء دین، سلف صالحین کے ارواح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ صاحب سنن امام ابو داؤد سلیمان ابن اشعث سجستانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پرفتوح کو عطا فرما، اور جملہ محدثین کرام کی ارواح طیبہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جملہ علماء دین، سلف صالحین، مشائخ سلاسل، سب کی ارواح طیبات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ جملہ مومنین و مومنات کے ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ احادیث نبویہ کی برکتوں سے ہم سب کو شاد کام فرما۔ یا اللہ احادیث نبویہ کے علم سے ہمارے ان طلباء کے سینوں کو معمور فرما دے۔ یا اللہ ان طلباء کے علم میں، عمر میں، صحت میں، رزق میں، عظمت و وقار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ احادیث نبویہ کے درس کو، اسے سمجھنے سمجھانے کو ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ احادیث نبویہ کے درس کے جو آداب ہیں، یا اللہ ان آداب کو بجا لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ حسنات دارین سے سب کو شاد کام فرما، سعادت دارین سے شاد کام فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سنن ابی داؤد شریف یہ ہے صحاح ستہ میں سے ایک۔ اس پر تو سب کا اجماع ہے کہ صحاح ستہ میں صحیحین یعنی صحیح البخاری اور صحیح مسلم، ان دو کتابوں کو دیگر کتب حدیث پر تقدم حاصل۔ صحیحین کے بعد کس کتاب کا درجہ ہے، اس بارے میں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ صحیحین کے بعد سنن ابی داؤد شریف کا درجہ ہے، جبکہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ صحیحین کے بعد جامع ترمذی کا درجہ، لیکن اکثر علماء نے، خاص طور سے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کی رائے بہت ہی ٹھوس ہوتی اور ان کا قول حجت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، انہوں نے جو ترتیب ذکر کی ہے اس میں سنن ابی داؤد شریف کو انہوں نے تیسرے درجے پر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر جامع ترمذی، پھر سنن نسائی، اس کے بعد آخر میں سنن ابن ماجہ کا درجہ ہے۔ اور یہ اصل میں درجات کا جو تفاوت ہوتا ہے، یہ احادیث کے انتخاب میں شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے درجات کا یہ تفاوت کتب حدیث میں۔ یوں تو احادیث کریمہ بہت ہیں،
مگر ان احادیث کریمہ میں کن احادیث کا انتخاب کیا جائے، انتخاب کے لیے کیا شرائط اور کیا اصول ان ائمہ نے اپنے لیے اختیار کیے ہیں، انہی کی روشنی میں کتب حدیث میں یہ تفاوت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جو رجال احادیث ہیں، یہ سب اصولی باتیں ہیں، ان کو خوب دھیان سے سنیے۔ رجال احادیث میں مثلاً کچھ ایسے شیوخ ہیں جن کی ثقاہت اور جن کا مکثرین حدیث میں سے ہونا مجمع علیہ ہے، یعنی بالاجماع وہ ثقہ، سب نے ان کی ثقاہت کا اعتراف کیا ہے، ساتھ ہی وہ مکثرین حدیث میں سے بھی، یعنی کثرت سے انہوں نے حدیثیں روایت کی۔ مثلا آپ نے ترمذی شریف پڑھی ہے، اکثر سندوں میں آپ کو 2-3 نام ملا ہوگا۔ امام ابن شہاب زہری کا نام عن الزہری، نافع کا نام ملا ہوگا عن نافع، سالم کا نام ملا ہوگا عن سالم۔ تو یہ حضرات وہ ہیں جن کی ثقاہت پر سب کا اجماع ہے، اور یہ حضرات مکثرین حدیث میں سے، یعنی کثرت سے انہوں نے حدیثیں روایت کی۔ اب ان کے جو تلامذہ ہیں جنہوں نے ان سے حدیثیں اخذ کی ہیں، ان تلامذہ میں بھی 2 چیزیں ملحوظ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ تلامذہ جنہیں ان شیوخ کے ساتھ طول ملازمت حاصل ہے، ان شیوخ کے ساتھ طول ملازمت حاصل ہے، یعنی ان شیوخ کی صحبت میں طویل زمانے تک انہوں نے رہ کر کے حدیثیں اخذ کی اور حدیثوں کو یاد کیا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تلامذہ صاحب عدالت بھی ہیں اور صاحب حفظ و اتقان بھی، یعنی وہ حفاظ متقنین میں سے ہیں اور صاحب عدالت بھی، ایسے تلامذہ جنہیں دونوں چیزیں حاصل، یعنی طول ملازمت بھی حاصل اور وہ تلامذہ صاحب حفظ و اتقان بھی۔ یہ پہلا طبقہ۔ دوسرا طبقہ یہ ہے کہ وہ تلامذہ صاحب حفظ و اتقان تو ضرور ہیں، لیکن ان شیوخ کے ساتھ انہیں طول ملازمت حاصل نہیں، بلکہ کبھی کبھار کی ملاقات ہے، کچھ حدیثیں سن لی، طول ملازمت حاصل نہیں۔ بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایک طویل زمانے تک جامعہ اشرفیہ میں تعلیم حاصل کی، انہیں طول ملازمت حاصل، اور کچھ وہ ہیں جو 1 سال والے ہیں تو انہیں طول ملازمت حاصل نہیں ہے۔ یہ دوسرا طبقہ۔ تیسرا طبقہ یہ ہے کہ ان کے وہ تلامذہ جنہیں طول صحبت تو حاصل ہے، طول ملازمت حاصل ہے، لیکن
وہ حفظ و اتقان کے اس منصب پر فائز نہیں ہیں جو طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کے لوگ جس منصب پر فائز۔ کتنے طبقے ہو گئے؟ 3 طبقے ہو گئے۔ اور چوتھا طبقہ ان رجال کا ہے جنہیں ان اساتذہ کے ساتھ طول ملازمت یا تو حاصل نہیں، یا یہ ہے کہ طول ملازمت حاصل ہے مگر ان کے حفظ پر اصحاب جرح و تعدیل نے کلام کر دیا، ان کے حافظے پر اصحاب جرح و تعدیل نے کلام کیا۔ 4 طبقے ہو گئے۔ 5واں طبقہ ان لوگوں کا ہے جو مجاہیل میں سے، یعنی وہ مجہول الحال یا مجہول العین، یہ 5 طبقات۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صرف 2 طبقے کی حدیثیں اپنی صحیح میں لیں، پہلے والے دونوں طبقوں۔ پہلا والا دونوں طبقہ کون سا ہے؟ پہلا طبقہ انہیں دونوں حاصل ہے، طول ملازمت بھی حاصل اور خود صاحب حفظ و اتقان ہے، اور دوسرا طبقہ صاحب حفظ و اتقان ہے لیکن کسی وجہ سے انہیں طول ملازمت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری یہ دیگر کتب حدیث میں سب سے ممتاز، جبکہ صحیح مسلم میں تیسرے طبقے کو بھی لے لیے، اور باقی جو سنن ہیں یعنی سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، ان حضرات نے 4 طبقوں کی حدیثیں لی۔ اب بعض جزوی شرطوں میں ان میں چونکہ خود آپس میں اختلاف ہے، اس وجہ سے محدثین نے جو ان کتب احادیث کا جائزہ لیا تو سنن ابی داؤد کو تیسرے درجے پر رکھا، سنن ترمذی کو تیسرے پر، سنن نسائی کو 5ویں پر، جبکہ سنن ابن ماجہ کو 6 درجے میں رکھا۔ سنن ابی داؤد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہے احادیث احکام کا مجموعہ، یعنی وہ احادیث جن پر احکام شرع کا دار و مدار، ان احادیث کا یہ مجموعہ ہے۔ اس لیے یعنی فروعی احکام جن احادیث سے ثابت ہوتے ہیں ان احادیث کا یہ ایک حسین انتخاب ہے اور ایسی حدیثوں کا یہ مجموعہ ہے۔ اس لیے اب جو دوسرے ابواب سے متعلق جیسا کہ جامع ترمذی میں حدیثیں ہیں تو ان ابواب سے متعلق اس کتاب میں حدیثیں نہیں ملیں گی، یہ صرف احادیث احکام کا مجموعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو داؤد جو ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں، اس باب کے تحت جو حدیث لاتے ہیں وہ حدیث کتنے الفاظ میں مروی، ان سارے الفاظ کا یہ احاطہ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ مقصود احکام شرع کا استنباط و استخراج ہے، تو جس قدر الفاظ کی کثرت رہے گی اسی اعتبار سے احکام کا استنباط بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا۔ اس لیے امام ابو داؤد کا طریقہ یہ ہے کہ
ایک حدیث جتنے الفاظ میں آئی ہے سارے الفاظ کو یہ اس باب کے تحت لے آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ احکام کا استنباط ہو سکے۔ خود امام ابو داؤد نے فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں یاد کی۔ کتنی حدیثیں؟ 5 لاکھ حدیثیں میں نے یاد کی، اور ان احادیث میں میں نے 4800 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کہ وہ 4800 حدیثیں کتنے اونچے درجے کی ہوں گی۔ تو یہ کتاب یہ 4800 احادیث احکام کا بہترین مجموعہ۔ پھر فرمایا کہ ان احادیث میں 4 حدیثیں ایسی ہیں جو آدمی کے دین کے لیے کافی، وہ 4 حدیثیں آدمی کے دین کے لیے کافی، یعنی ان 4 حدیثوں پر آدمی عمل کرے تو آدمی دین پر قائم رہے گا اور اس کا دین و ایمان محفوظ رہے گا۔ وہ 4 حدیثیں کیا ہیں؟ ان میں ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر۔ ظاہر ہے کہ جیسی نیت رہے گی اسی اعتبار سے اس پر ثواب کا ترتب ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر ایک کام کرتا لیکن اب اسی ایک کام میں کئی نیتوں شامل رکھتا تو اسے سب کا ثواب ایک ساتھ ملتا ہے۔ جیسے 2 آدمی مسجد جا رہے ہیں، ایک آدمی مسجد جا رہا ہے نماز پڑھنے کی نیت سے، اور دوسرا مسجد جا رہا ہے تو اس نے بیک وقت کئی نیت کی ایک ساتھ۔ نماز پڑھنے کی اس کی نیت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے یہ بھی نیت کی کہ میں مسجد میں جاؤں گا تو اعتکاف بھی کروں گا مسجد میں۔ نفلی اعتکاف کے لیے روزہ کوئی ضروری نہیں ہے، میں مسجد جا کر کے اعتکاف کروں گا۔ دوسری نیت اس نے یہ بھی کی کہ مسجد خانے خدا ہے، میں اس کی زیارت بھی کروں گا۔ یہ بھی نیت اس نے کی کہ مسجد میں بہت سارے صالحین ہوں گے، صلحاء مقربین ہوں گے، علماء ہوں گے، میں ان سے سلام بھی کروں گا۔ اس نے یہ بھی نیت کر لی کہ چونکہ علماء اور صلحاء کے نورانی چہروں کو دیکھنا یہ بھی ثواب کا کام ہے تو ان کا میں دیدار بھی کروں گا، کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، کہ تمہاری آنکھیں ان سے جدا نہ ہوں، یعنی ان کے چہروں کی زیارت کرو، ان کا دیدار کرو، یہ بھی کام کروں گا۔ یہ بھی اس نے نیت کر لی کہ ذرا کچھ پہلے چلوں، کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا، کہ آدمی جب تک نماز کے انتظار میں ہے اس وقت بھی اسے نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ بھی نیت کر لی۔ اور یہ بھی نیت کر لی کہ کچھ پہلے چلوں تو ملائکہ میرے لیے استغفار بھی کریں گے۔ کام ایک ہے مگر اس نے بہت ساری نیت اپنے ساتھ کر لی، اور دوسرے نے صرف کس کی نیت کی تھی؟ صرف نماز پڑھنے کی نیت کی تھی، تو اب اسے صرف ایک عمل کا ثواب ملا اور دوسرے کو ان سارے اعمال کا ثواب بیک وقت مل گیا۔ کتنا فرق ہو گیا دونوں میں؟ حدیث شریف میں ہے کہ حتی اللقمہ ترفعها الی فی امراتک،
یہ ایک لمبی حدیث کا جز ہے کہ تم ایک لقمہ محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں اگر ڈال دو اور اس میں بھی ثواب کی نیت کر لو تو اس میں بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ اب آدمی ہے، زوجین ہیں، دونوں ایک دوسرے کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں۔ اب ایک آدمی ہے جو بطور ملاعبت یہ کام کر رہا ہے تو اسے کچھ نہیں ملا، اور دوسرے نے اس میں ثواب کی نیت کر لی، تو اب دونوں کام اسے حاصل ہوا۔ ملاعبت تو اس نے بیوی کے ساتھ کیا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ثواب بھی مل گیا اسے۔ آپ غور کریں گے تو بہت سارے مسائل اس پر متفرع ہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات المفاتیح میں ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے نیت کے تعلق سے، کہ ایک شخص نے مکان بنایا، بہت خوبصورت مکان اس نے بنایا، محل اپنا بنایا۔ پھر اس نے سوچا کہ اس مکان کا مجھے افتتاح کرنا چاہیے، جسے گھر بوس کرنا کہتے ہیں۔ تو آدمی کوئی نیا مکان بناتا ہے تو افتتاح کرتا ہے، اور افتتاح کرنے کے لیے کسی کو بلاتا ہے، دعوت کرتا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے شیخ یعنی اپنے مرشد کو بلاؤں، اپنے مرشد کو بلایا۔ ہاں ذرا ان کو بیدار کر دیجیے، لگ رہا ہے کسی دوسری دنیا میں پہنچ گئے۔ اپنے مرشد کو بلایا۔ اب آدمی مکان بناتا ہے تو کسی کو لے جاتا ہے تو خوب دکھاتا ہے، ٹہلاتا ہے اپنے مکان میں کہ حضرت یہ دیکھیے، یہ میں نے یہ روم یہاں اس طرح بنوایا ہے، یہ کچن ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ باتھ روم ہے، سب دکھاتا ہے کہ نہیں؟ شوق میں سب کچھ دکھاتا ہے۔ اب جب دکھا دیا سب کچھ تو مرشد نے ان کے کہا کہ اچھا اب تم بیٹھو۔ پھر پوچھا اپنے مرید سے کہ یہ بتاؤ لماذا فتحت الطاق، یعنی یہ کھڑکی تم نے یہاں کیوں لگائی ہے، یہ روشن دان کیوں تم نے یہاں پہ لگایا؟ تو مرید نے کہا کہ لدخول الضیاء و شمول الہواء، کس کے لیے لگائی ہے؟ ہوا اور روشنی کے لیے لگائے ہیں، اسی لیے آدمی لگاتا ہی ہے کھڑکی کہ ہوا اور روشنی گھر میں آئے۔ اس نے بھی وہی ایک نارمل جواب دیا کہ ہوا اور روشنی کے لیے لگائے ہیں۔ تو مرشد نے کہا ذالک امر ظاہر باہر کانا ینبغی لک ان تقصد بالاصالۃ سماع الاذان والاقامہ والباقی یکون تبعا لہ، یعنی یہ تو ظاہر و باہر ہے، تم نے کھڑکی لگا لی ہے، روشن دان لگا لیا ہے، ہوا چلے گی تو ہوا تمہارے مکان میں آئے گی ہی، جب سورج طلوع ہوگا روشنی تمہارے مکان میں آئے گی۔ تمہیں یہ چاہیے تھا کہ کھڑکی جس وقت تم نے لگائی ہے یہاں پہ، روشن دان جب تم نے کھولا ہے تو تمہاری نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ مسجد میں جب اذان ہوگی تو میرے مکان میں اذان کی آواز سنائی دے گی، اور باقی چیزیں اس کے تابع ہوتی۔ اگر تم نے یہ نیت کر لی ہوتی تو جب تک تمہارا یہ مکان باقی رہے گا، جب تک یہ کھڑکیاں تمہارے مکان میں رہیں گی، اس وقت تک تمہیں ثواب ملتا رہتا۔ لیکن تم نے یہ نیت نہیں کی، یہ تصور نہیں کیا تم نے اپنے دل میں، تو کتنا بڑا نقصان کر لیا، بہت بڑا نقصان کیا کہ نہیں؟ کتنا لمبا ثواب اسے ملتا۔ مکان کی عمر بہت ہوتی ہے، کھڑکیاں بہت دنوں تک رہتی ہیں، کتنا لمبا ثواب ملتا۔ مگر ہوا اور روشنی کی نیت کر کے آدمی کھڑکی لگا لیتا ہے، روشن دان لگا لیتا ہے، تو کتنا بڑا نقصان کر لیا، یا کہ نہیں نقصان؟
تو ان 4 حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ انما الاعمال بالنیات،